ناظرین، رحمت ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے کہانی مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ باری کے فادر شایان صاحب جب پریشے کو باری کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پہلے تو انہیں یہ شک گزرتا ہے کہ کہیں پریشے باری کی سفارش پر تو ہائر نہیں کی گئی، لیکن جب ایچ آر سے پتہ چلتا ہے کہ باری صاحب کو تو اس ہائرنگ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو شایان صاحب تھوڑے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب پریشے کو باری کی اصل حقیقت پتہ چلتی ہے کہ وہ اسی کمپنی کے مالک کا بیٹا ہے تو اس کے واقع ہی جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فوراً شارٹ لیو لے کر گھر بھاگ جاتی ہے اور 2 دن تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، نہ کسی سے ملتی ہے اور نہ ہی خود کو اس صورتحال کے لیے مینٹلی تیار کر پاتی ہے۔ البتہ اندر ہی اندر پریشان ضرور ہوتی ہے کہ میری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اتنی اچھی جاب ہاتھ سے نکل جائے گی، جبکہ اس وقت پریشے کو جاب کی اور پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن آخر کار اسے آفس واپس آنا ہی پڑتا ہے، جہاں شایان سر اسے کال کر کے واپس بلاتے ہیں، اور نہ صرف واپس بلاتے ہیں بلکہ اس کی ڈیوٹی سیدھا باری کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اب دونوں کو ایک ہی پروجیکٹ پر ایک ہی روم میں آمنے سامنے بیٹھ کر کام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر تو پریشے کے مزید ہوش اڑ جاتے ہیں، مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے اپنی جاب کا خوف ہے۔ مجبوراً اسے باری کے ساتھ کام شروع کرنا پڑتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پریشے نہ تو باری سے آنکھ ملا پا رہی ہے، نہ بات کر پا رہی ہے، اور معافی مانگنے کی ہمت بھی اس میں نہیں رہی۔ اس کی بولتی جیسے بند ہو چکی ہے۔ دوسری طرف باری اپنی بہن منال سے اس بارے میں بات کرتا ہے اور واضح طور پر اپنی جھنجھلاہٹ ظاہر کرتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ 5 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا اسی کو اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ پتہ نہیں ڈیڈ آخر چاہتے کیا ہیں؟ منال اپنے بھائی کے اس رویے پر ہنسی روک نہیں پاتی اور کہتی ہے کہ اگر وہ واقع ہی اتنی ناقابل برداشت ہے تو آپ اسے جاب سے نکلوا کیوں نہیں دیتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ باری خود بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ پریشے کی غیر حاضری اسے کیوں بری لگی، کیونکہ لاسٹ 2 ڈیز جب باری کو پریشے آفس میں نظر نہیں آئی تو اس نے دونوں بار آفس بوائے سے کنفرم کیا کہ مس پریشے کہاں ہیں، اور جب پتہ چلا کہ وہ چھٹی پر ہیں تو باری کو عجیب سی اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ اور اب تو وہ خود بھی روزانہ آفس جا رہا ہے، حالانکہ پہلے وہ آفس سے دور بھاگتا تھا۔ منال کو تو صاف لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ شاید بھائی خود بھی سمجھ نہیں پا رہے، لیکن اندر ہی اندر شاید وہ پریشے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ادھر پریشے کی زندگی کا دوسرا رخ بھی دکھایا گیا، جہاں بارش شروع ہوتے ہی وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جب اس کی کولیگ کہتی ہے کہ بھئی مجھے تو بارش بہت پسند ہے تو علیزے دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ ہمیں تو بارش ہوتے ہی پریشانی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے تو گھر کی چھت ٹپکتی ہے۔ خیر، اب وہ جلدی میں گھر پہنچتی ہے اور وہی پرانا منظر دیکھتی ہے۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ برتن اور بالٹیاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ پانی جمع کیا جا سکے۔ یہ منظر نہ صرف اس کے لیے بلکہ ڈرامہ دیکھنے والوں کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ ہونے والا ہے۔ ایسے میں اس کی دادو فیصلہ کرتی ہیں کہ اس بار عالم سے ضرور بات کریں گی، لیکن پریشے کو پہلے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا جواب کیا ہوگا۔ وہ علیزے سے کہتی ہے کہ اصل زندگی تو امیر لوگ جی رہے ہیں، ساری مشکلات صرف ہم جیسے لوگوں کے حصے میں آئی ہیں۔ جب عالم گھر آتا ہے تو ماں اس کے سامنے گھر کی خستہ حالت اور چھت کی خرابی کا ذکر کرتی ہیں، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فی الحال ہاتھ تنگ ہیں، کچھ دن مزید انتظار کر لیں، کام کروا دوں گا۔ یہ وہی جواب تھا جس کی سب کو توقع تھی۔ اسی دوران 2 دن بعد عالم کے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ آ جاتی ہے اور رمیسہ بیگم اسے بہت دھوم دھام سے منانے کا ارادہ کرتی ہیں۔ جب عالم چھت کے مسئلے کی بات کرتا ہے تو رمیسہ فوراً ناراض ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک ہی کمانے والا ہے، اماں جی کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہ کہ پریشے بھی تو کماتی ہے، وہ اپنے پیسوں سے یہ کام کیوں نہیں کروا لیتی۔ آخر کار عالم بھی مجبور ہو جاتا ہے اور بیٹے کی سالگرہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔
جبکہ بیٹیوں کے کمرے کی ٹپکتی چھت ایک بار پھر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ سالگرہ کے دن بڑی تقریب ہوتی ہے، پورا خاندان بلایا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ اب چونکہ پریشے بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اس میں شامل ہوتی ہے تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ جہاں چھت ٹھیک کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے وہاں اتنی بڑی پارٹی کیسے ہو رہی ہے۔ یہ بات نہ صرف اسے بلکہ اس کی دادو کو بھی بہت بری لگتی ہے۔ اگلے دن دادو عالم کو پھر بلواتی ہیں اور اسے سختی سے بات کرتی ہیں۔ عالم بہانہ بناتا ہے کہ وہ بات ذہن سے نکل گئی، جس پر دادو کو مزید غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ تمہیں بیٹوں کی سالگرہ تو یاد رہتی ہے مگر اس گھر کی ضرورتیں اور ضروری کام بھی یاد نہیں رہتے۔ یہ سن کر عالم بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹوں کا مقابلہ بیٹیوں سے نہ کریں۔ اس پر دادو بھی دو ٹوک جواب دیتی ہیں کہ تمہاری بیٹیاں کسی بھی لحاظ سے بیٹوں سے کم نہیں ہیں اور تمہیں دونوں گھروں میں انصاف کرنا چاہیے۔ ایسے میں پریشے بھی بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں جی رہنے دیں، ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے اور سب کچھ سمجھ بھی آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب اس کی سیلری آئے گی تو وہ خود ہی چھت ٹھیک کروا لے گی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر عالم صاحب کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب چونکہ تم پیسے کمانے لگی ہو تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کرو گی۔ اب لگتا یہی ہے کہ پریشے کی اسی بات کو بہانہ بنا کر عالم اس گھر کی طرف سے بالکل ہی بے پرواہ ہونے والا ہے، جبکہ رمیسا تو ہمیشہ سے یہی چاہتی ہے کہ عالم ادھر جایا ہی نہ کریں۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین یہی لگتا ہے کہ پریشے اور باری جب اب ایک ہی آفس میں ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو پریشے جو بہت محنتی اور ذہین بھی ہے، باری پر آہستہ آہستہ پریشے کی جب یہ خوبیاں کھلیں گی تو باری نہ صرف اس سے امپریس ہوگا بلکہ آہستہ آہستہ باری کے دل میں پریشے کے لیے جگہ بھی بننے لگے گی، اور باری جو اب ریگولر آفس آنے لگے گا تو اس کا باپ شایان بھی باری کی طرف سے سیٹسفائیڈ ہو جائے گا، جو ہر وقت اسی بات پر پریشان رہتا تھا کہ کب میرا بیٹا یہ سب سنبھالے گا اور میں سکون کی موت مر سکوں گا۔ لیکن شایان صاحب یہ نہیں جانتے کہ فی الحال سکون ان کی زندگی میں نہیں ہے، کیونکہ جب شایان اپنے بھائی سے بات کرے گا کہ باری اور انایا کی شادی کی بات فی الحال رہنے دیں کیونکہ منال اور راہیل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو فی الحال ہمیں انہی کی شادی پر فوکس کرنا چاہیے، جبکہ راہیل کے فادر شایان کی یہ بات سن کر منال اور راہیل کے رشتے سے بھی صاف انکار کر دیں گے کہ اگر میری بیٹی کی باری سے شادی نہیں ہو سکتی تو پھر تم بھی اپنی بیٹی اپنے گھر میں رکھو۔ جبکہ یہاں پر شایان صاحب باری سے کہیں گے کہ آخر انکار کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو، جب تم کسی کو پسند بھی نہیں کرتے تو پھر انایا کے ساتھ شادی کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ تمہاری اس قربانی سے تمہاری بہن منال کو کم سے کم اس کی زندگی کی خوشیاں مل سکتی ہیں۔ جبکہ یہاں پر پاسبل ہے ناظرین کہ انایا جب باری سے بات کرنے آفس پہنچے اور پریشے کو باری کے آفس میں ہی کام کرتے دیکھے تو یہاں پر انایا غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور یہ سمجھے کہ شاید باری اسی لڑکی کی وجہ سے مجھ سے شادی سے انکار کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد انایا پریشے کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، تو ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے مزید دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے آپ میں سے ناظرین کس کس کو انتظار ہے باری اور پریشے کی لو سٹوری کے سٹارٹ ہونے کا، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔